آپ امید کر سکتے ہیں کہ میں بکری کو پال لوں، ایک کتے کو پال لوں تو وہ عمر بھر میرا وفادار رہے گا، لیکن آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ میں بھیڑیے کو تربیت دے دوں تو وہ انسان بن جا سکتا ہے۔ عاقبت گرگ زادہ گرگ می شود، گرچہ با آدمیاں بزرگ می شود۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوتا ہے، ایک بچے کو لا کر کوئی اپنے گھر میں رکھ کے بکری کی طرح پالے تو پلے گا، کھائے گا، پیے گا، مضبوط ہوگا، اور جب جوان ہو جائے گا تو آپ ہی کے بچے کو چیر کے کھا جائے گا، اس واسطے کہ وہ بھیڑیے کا بچہ بالآخر بھیڑیا ہی ہوگا۔ جن کے ضمیر انسانیت کے شرف سے محروم ہو چکے ہیں، ہم ان سے کوئی اچھی توقع لے کے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس لیے تعجب کی کوئی بات نہیں، جو ہو رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، جن کی زبانیں بول رہی ہیں، جس کو سن کر صاحب اختیار اور صاحب اقتدار خاموش بیٹھا ہوا ہے، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ بول نہیں پاتا، تعجب کچھ بھی نہیں۔ آپ کسی چیز پر تعجب مت کریے، اگر آپ کو تعجب کرنا ہے تو ان ضمیروں اور ان دلوں پر تعجب کیجئے جنہوں نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانا، محبوب کائنات مانا، محسن انسانیت مانا، سب سے بڑا مہربان مانا، رؤوف الرحیم ہونے پر ایمان لایا، پھر بھی اس کے باوجود اس کے دین کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے کو وفادار نبی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سینے پہ تعجب کیجئے، اس دل پہ تعجب کیجئے۔ کیا سے کیا حالات ہو گئے، اور ان حالات میں ابھی تک ہم نے ارادہ نہیں کیا کہ ہم 5 وقت کی نماز میں ایک بھی ترک نہیں کریں گے۔ ہم نے ابھی تک اس کا ارادہ نہیں کیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم بے دین کے بے دین ہی رہیں گے، ہم نافرمان کے نافرمان ہی رہیں گے، ہم سودی اور ربوی کاروبار کرتے ہی رہیں گے، ہم رشوتیں لے کے بلڈنگیں ٹھوکیں گے، ہم وراثتوں کو ہڑپ کر کے، بہنوں کو حصوں سے محروم کر کے بڑی بڑی جائیدادیں خریدیں گے، ہم ریئل اسٹیٹ کا کاروبار اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف کریں گے، ہم لوگوں کو پارٹنر بنا کر ان کی دولت ہڑپ کر جائیں گے، ہم اپنا کوئی کام نہیں چھوڑیں گے، ہم یہی سب کرتے رہیں گے۔ اللہ کو اپنا دین بچانا ہو تو بچا لے، نہیں بچانا ہو تو نہ بچا لے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک کسی ایک کی زبان سے بھی یہ بات نہیں نکلی، لیکن ہر ایک کا عمل پکار پکار کے یہی کہہ رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے دین اسلام کی حفاظت کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے آبرو محمدی کو بچانے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ کی کتاب کو محفوظ کرنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ذمہ داری میں نہیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کمانا، کھانا، خواہشات پوری کرنا، تمنا اور آرزوؤں کو تکمیل کرنا، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے نہیں ہیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں، ہم اس کے لیے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی حفاظت کریں، ان کی آبرو اور ان کی عزت کے لیے جئیں، ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ ہم دو روٹی سے زیادہ مقصد حیات نہیں مانتے۔ اچھا کھانے کو مل جائے، اچھا پہن لیں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو عزت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتے ہیں کیا یوں ہی، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ ایک ایک عمل کا حساب ہوگا دوستو، ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، ایک ایک اشارے تک کا حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ابرو کے اشارے سے کسی کی طرف اشارہ کیا اور اس کو دیکھ کر کوئی ہنس دیا، اللہ اس اشارے کا حساب لے گا، اور اللہ اس اشارے کے اوپر عذاب دے گا تم کو۔ ایک بھائی کی عزت برباد کرنے کا، ایک بھائی کا دل دکھانے کا اللہ حساب لے گا۔ بے خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ تمہارے عملوں سے غافل ہے۔ تم اللہ سے غافل ہو، لیکن اللہ تمہاری کسی حرکت سے غافل ہے۔ تم دن کے اجالے میں نافرمانی کرو یا رات کے اندھیرے میں کرو، آسمان کے اوپر چڑھ کے کرو، زمین کے نیچے چھپ کے کرو، پہاڑوں میں جاؤ، غاروں میں جاؤ، سمندروں کی تہوں میں چھپاؤ، اللہ کی نظر کے باہر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نظر دیکھ رہی ہے، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے عملوں سے۔ آج یہ وقت ہے کہ اللہ کی مدد، کہ ہم منتظر ہیں پر اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ پر میرے دوستو، اللہ کی مدد آتی کیسے؟ کیا ہماری نوجوان بیٹیوں کے غیر مردوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پر تفریح کرنے میں اللہ کی مدد آئے گی؟ ہمارے اچھے اچھے گھرانوں کی حسین لڑکیوں کے جسم فروشی کرنے سے اللہ کی مدد آئے گی؟ بے ایمانوں کا بستر بننے سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیا نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے سماج میں؟ بتانے کی بات ہے۔ ایک ایک واقعے کو کوٹ کر کے کہا جائے، دیکھو فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، اس کے بولنے کی بھی تو ہمت نہیں کہ کیسے بولے ہیں۔ لیکن کیا آنکھیں نہیں دیکھ رہی؟ کیا سماج میں بسنے والوں کو نہیں پتا کیا کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہر بھائی نہیں جانتا کہ اس کی بہن کتنی بے حیا ہو چکی؟ کیا شوہروں کو نہیں معلوم کہ بیویوں میں کتنا بے دینی آ چکی ہے، بے پردگی آ چکی ہے، بے حجابی آ چکی ہے؟ دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، گزر رہے ہیں، غصے میں جل رہے ہیں، لیکن اس کے لیے تیار نہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ برا ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اس کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں فکر ہے ہر گھر والے کو کہ میرا گھر اللہ کے نبی کی دعوت کے مطابق بن جائے؟ کیوں نہیں ہے ہر گھر والے کو اس کی فکر؟ کیوں نہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے بچے اور میری بہو بیٹیاں اللہ کے دین پہ مضبوطی سے جم جائیں؟ بدقسمتی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر کوئی کسی کے بچے زیادہ دین کی طرف راغب ہونے لگے، زیادہ کیا، سماج کے حساب سے کچھ زیادہ، تعریف کرنے والا تو کوئی نہیں ملے گا، ان کو اوپر چو طرف سے تنگی اور دباؤ لانے والے بیسیوں مل جائیں۔ ارے بیٹا یہ زمانہ نہیں ہے ایسا، ارے بیٹا تمہارے اوپر الزام لگ جائیں گے، ارے بیٹا تم پولیس کی نظر میں آ جاؤ گے، نوٹڈ ہو جاؤ گے، ارے اتنا بھی نہیں دیندار بنو، اتنا بھی نہیں بننا چاہیے، دین پہ نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ اکبر! کتنا نہیں چلنا چاہیے بھائی دین؟ آپ طے کرو گے یا اللہ طے کرے گا؟ آپ طے کرو گے یا نبی طے کرے گا؟ کون طے کرے گا کہ یہ ٹو مچ ہے؟ کون طے کرے گا؟ کیا ہو گیا؟ ہم خدا ہیں، ہم نبی ہیں، ہم طے کریں گے یہ چیزیں؟ علماء تو فرماتے ہیں جتنے مواقیت ہیں، مواعید ہیں، نبی کے علاوہ کسی کو حق نہیں کائنات میں کہ وہ طے کرے۔ پچھلے برسوں میں حجاج کرام کی تعداد کے بہت بڑھ جانے کی وجہ سے سعودی حکومت نے انتظامی مصلحتوں سے مشورہ کر کے ایکسٹینشن مینا، ایکسٹینشن مزدلفہ اضافے کیے، بڑھائے۔ علماء امت نے پوری دنیا سے
سعودی حکمرانوں کو توجہ دلائی اور کہا کسی جگہ کا مینا ہونا خدا کی طرف سے نبی نے بتایا ہے، اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں کر سکتا، کمی نہیں کر سکتا، 1 انچ کی زیادتی نہیں کر سکتا۔ کسی جگہ کا مزدلفہ ہونا، کسی جگہ کا حل ہونا یا حرم ہونا، کسی جگہ میں بغیر احرام کے داخل ہو سکنا یا نہ ہو سکنا، یہ خدا کا حق ہے، یا خدا مقرر کرے گا اور نبی بتائے گا، اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں کر سکتا، کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لگے ہوئے بورڈ اکھاڑ کر سعودی حکومت میں پرانی جگہ پہ لے جا کے، کیونکہ حق نہیں ہے کسی حکمراں کا کہ اللہ کے دین میں دخل دے۔ آپ کیا کہہ رہے ہو باپ بن کے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا اتنا بھی دین میں نہیں چلنا چاہیے، اتنا بھی متقی نہیں بننا چاہیے، اتنا بھی پرہیزگار نہیں بننا چاہیے؟ آپ کون ہوتے ہو؟ میں کون ہوتا ہوں؟ بڑے سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ کوئی امام مقتدی کون ہوتا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ ہاں نبی کہہ سکتا ہے یہ ٹو مچ ہے، یہ نہیں کرو، اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت آئی، حضور علیہ السلام نے مسجد کے ستونوں سے رسی بندھی ہوئی، پوچھا یہ کائے کی رسی؟ کہا ایک عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، رات میں آ کر رات بھر نفلیں پڑھتی ہے، اور وہ نیند سے کبھی غلبے سے لڑکھڑا جاتی ہے تو گرنے سے بچنے کے لیے یہ رسی باندھ رکھی ہے، اس رسی کا سہارا لے کے پھر کھڑی رہتی ہے، اتنا لمبا لمبا قیام کرتی، اتنی لمبی عبادت کرتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رسی کھول دو اور اس سے کہو کہ تم اللہ کو بیزار نہیں کر سکتے، تم ہی بیزار ہو جاؤ گے۔ مجھے دیکھو، میں جتنی عبادت کرتا ہوں اتنی عبادت کرو، اور میں جتنا آرام کرتا ہوں اتنا آرام کرو، اس سے بڑھ کے اس سے آگے مت نکلو، سنت سے آگے مت نکلو، لیکن سنت تک تو ترقی کرنی پڑے گی ہر شے کو، اس سے آگے مت نکلو۔ حد نبی مقرر کریں گے، ذرا نماز کی پابندی کرتے ہی ارے یہ تو بہت ٹو مچ ہو گیا، ارے 5 وقت کی نماز کے بغیر تو ایمان بھی نہیں ہے بابا، ٹو مچ کیا کہہ رہے ہو؟ ایمان ہی نہیں ہے اس کے بغیر۔ ذرا مسجد پابندی سے جانے لگے بچہ تو اس کے اوپر تنقیدیں شروع، ذرا بیٹی حجاب کا اہتمام کرنے لگے، ارے اس زمانے میں جی نہیں سکتے اس طرح، خالہ کچھ بول رہی ہیں، بہن کچھ بول رہی ہے، بھائی کچھ بول رہا ہے، سب مل کے اس پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں کہ بھائی اس نے اللہ۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اللہ کا نام لینے پر RSS کو اعتراض ہوگا، بی جے پی کو ہوگا، کسی رہنما کو ہوگا، کسی پنڈت کو ہوگا، کسی یوگی جوگی کو ہوگا، ہونے دو۔ افسوس تو یہ ہے کہ مسلم کو بھی اعتراض ہے، ماں باپ کو بھی اعتراض ہے، خاندان کو بھی اعتراض ہے، پھر اس دین کی مدد کیسے آئی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا بدر کے موقع پر اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب مٹھی بھر مسلمان اللہ کے دین کی حمایت کے واسطے، اللہ کے دین کی حفاظت کے واسطے اور نبی کی دعوت کی حفاظت کے واسطے نبی کو نبی کے دشمنوں سے بچانے کے لیے سینہ سپر ہو گئی، تو وہ کیا لڑ سکتے تھے؟ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، ان کے ہاتھ میں چھوٹی لکڑی کی ٹکڑیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے بدے، عصا، 2-4 نیزے، چند تلواریں، جتنے آدمی تھے اتنی تلواریں بھی نہیں تھیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن دل میں عزم تھا بے سہارا ہوں گے، کمزور ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن ایک جان ہے وہ تو اللہ کے نام پہ دینا ہی دینا، جو ہے وہ تو قربان کر دیں گے، بازو میں طاقت ہے یہی لگا دیں گے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہی بہا دیں گے، جسم میں دل دھڑک رہا ہے یہی قربان کر دیں گے، کیا کریں؟ جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کو دے دیں گے۔
اللہ نے فرمایا کہ ان کی کمزوری پہ خدا کو رحم آیا، اس لیے کہ کمزوری کے باوجود کام سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، کام برابر کر رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا تھا، فرشتوں کو وحی بھیجی تھی، اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ، کیا وحی بھیجی تھی؟ انی معکم، میری طاقت تمہارے ساتھ ہے، فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ دنیا کے اندر اتر جاؤ اور ایمان والوں کو طاقتور بناؤ اور مضبوط بناؤ۔ جب آپ کام کرتے ہیں، جب آپ کی ذمہ داری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو فرشتے آئیں گے آسمان سے اور آ کر کے ہماری کمزوریوں کو وہ دور کر دیں گے، ہماری طاقت کی کمی کو وہ ختم کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب فرشتے اتر گئے تو مکہ کے مشرکوں کو مسلمان دوگنے نظر آنے لگے، ڈبل دکھائی دینے لگے۔ جیسے کسی آدمی کی آنکھ میں بیماری ہوتی ہے، ایک چیز 2 3 نظر آتی ہے، اللہ نے ان کی آنکھوں کو ایسا چوندھیا دیا کہ وہ 2 2 3 3 دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مسلمان کم نہیں ہے بھائی، مسلمان ہم سے بھی زیادہ ہے، بہت بڑی مقدار، بہت بڑی مقدار میں۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا صحابہ کی شکلوں میں، گھوڑوں پہ بیٹھ کے، پگڑیاں باندھ کے فرشتے آ گئے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا یمددکم، ہم نے تمہاری مدد کی ہے، 3,000 3,000 فرشتوں کو بھیج کر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور قوت بھیجی 5,000 فرشتوں کو کر دیا۔ 3,000 پہلے بھیجے، پھر 2,000 اور بھیج کے انہیں 5,000 کر دیا۔ اللہ تھے 313 لیکن ان کے ساتھ 5,000 تھے۔ یہ فرشتوں کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ پھر ہمارے لیے آگ گلزار بنائی جائے گی، لیکن آج ہمیں بھی ایمان اور توحید ابراہیم کی لے کے کھڑے ہونا پڑے گا۔ پھر ہمارے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن ہمیں بھی ان 313 بدر کے مجاہدین سر بکف کی طرح اپنے دل میں حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، میں کمزور سہی لیکن اللہ کے دین کے لیے وقف ہوں، اللہ کے دین۔ اور طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا، پہلے ہمیں اپنی زندگی میں اس دین کی عظمت لانا ہوگی جس دین کے لیے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ اگر آپ ہی کے دل اس کی عظمت سے خالی ہیں تو محض قومی جذبے سے، محض انانیت کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو دین کے قدرداں تو نہیں تھے لیکن اپنی بڑائی جتانا چاہتے تھے، اپنی بڑائی دکھانا چاہتے تھے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، یہ مشرکین کا حال تھا۔ اللہ نے فرمایا ایسے مت بن جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، کتنا بھی دھونس جماؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، کتنی بڑی بڑی باتیں کرو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو کس طرح مشرکین مکہ نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں، لیکن کیا ملا ان کو؟ سوائے ذلت کے، رسوائی کے کچھ نہیں ملا۔ کب؟ جب کہ ان کے سامنے والا اللہ کے دین کی عظمت اپنے دل میں محسوس کرتا تھا، اللہ کے دین پہ چلتا تھا۔ گھمسان کی لڑائی میں بھی نماز کا وقت آ گیا تو صف بنا کے کھڑا ہوتا تھا، یا گھر میں آرام سے کرلان کے گدوں پہ اے سی کھول کر اذانوں پر اذانیں ہو رہی ہیں، پڑا سو رہا ہے۔ اللہ کی مددیں آئیں گی، اللہ کی نصرتیں آئیں گی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ مسجد کے سامنے دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، مسجد کی ملگیوں میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، 5 اذانیں ہو گئی، 1 نماز نہیں پڑھا، اس مردود پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی؟
مسجد کے بیت الخلاء میں ہگنے موتنے آ رہے ہیں، مسجد کے بیت الخلاؤں اور وضو خانوں میں گٹکے تھوک تھوک کے گندا کر کے جا رہے ہیں، لیکن مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو سجدہ کرنے نہیں آتے۔ ایسے ظالموں کو اللہ اپنی مدد بھیجے گا؟ اللہ کی مدد کس پہ آئے گی؟ نبی رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، پوری رات بیت گئی روتے روتے۔ صبح کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں بس کیجئے یا رسول اللہ، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ وہ کڑھن، وہ بے چینی، وہ فکریں اور وہ سوچ، عملی اقدامات جو ممکن ہو سکے کر گزرنا، اور جتنا ہو سکے اللہ کے وفادار ہونا۔ آ گیا عین لڑائی میں وقت نماز، صف بنا کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔